یہ بات ہے اس صورت کی جو فتنوں کے دور میں ڈھال بن جاتی ہے۔ یہ بات ہے اس صورت کی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دجال کے فتنہ سے حفاظت کرتی ہے۔ یہ بات ہے سورۃ الکہف کی، ایک ایسی سورت جو ہمیں سکھاتی ہے کہ جب دنیا آنکھوں کو چکا چوند کر دے، جب حق اور باطل گڈمڈ ہو جائیں، تو اللہ کن لوگوں کو بچاتا ہے اور کن لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ کبھی ایمان آزمائش بنتا ہے، کبھی دولت، کبھی علم اور کبھی طاقت۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان چاروں فتنوں کا جواب ایک ہی صورت میں موجود ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایک شہر پر ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا تھا جو خود کو طاقت کا مالک سمجھتا تھا اور اپنے بنائے ہوئے بتوں کو لوگوں کا خدا۔ اسی شہر میں چند نوجوان رہتے تھے۔ یہ نہ کوئی عالم تھے، نہ نبی، نہ کسی بڑے قبیلے کے سردار، وہ بس عام نوجوان تھے۔ لیکن ایک فرق تھا ان میں، ان کے دل زندہ تھے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الکہف آیت نمبر 13 میں، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ یہ نوجوان محفلوں میں بیٹھتے لوگوں کو بتوں کے آگے جھکتے دیکھتے اور ان کے دل کانپ جاتے۔ وہ ایک دوسرے سے کہتے، کیا واقعی یہ پتھر سن سکتے ہیں؟ کیا یہ ہمیں رزق دے سکتے ہیں؟ کیا یہ زندگی اور موت کے مالک ہیں؟ ایک دن ان نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ اب خاموش نہیں رہیں گے۔ وہ سب اکٹھے ہوئے، دل کانپ رہے تھے، لیکن ایمان مضبوط تھا اور وہ کھڑے ہو گئے۔ قرآن بیان کرتا ہے سورۃ الکہف آیت نمبر 14 میں، جب وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے۔ یہ اعلان بادشاہ تک پہنچ گیا اور بادشاہ کے دربار میں آگ لگ گئی۔ یہ نوجوان بغاوت کر رہے ہیں، یہ ہمارے خداؤں کی توہین ہے، ان کو عبرت بنا دو۔ نوجوانوں کو بلایا گیا دربار میں، جہاں طاقت، غرور اور ظلم بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے کہا، یا تو ہمارے دین میں آ جاؤ یا انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں دنیا اور آخرت آمنے سامنے کھڑی تھی۔ اگر وہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے، ہم ظاہری طور پر مان لیتے ہیں، لیکن ایمان سودا نہیں کرتا۔ وہ دربار سے نکلے اور آپس میں کہنے لگے، اگر ہم یہاں رہے تو یہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں سے ایک بہت بڑا سبق شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں یہیں بچا لے گا، بلکہ کہا ہمیں خود قدم اٹھانا ہوگا۔ انہوں نے شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اپنی آسائش، اپنے گھر، اپنا مستقبل، سب کچھ چھوڑ دیا صرف اللہ کے لیے، اور وہ ایک غار کی طرف نکل گئے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الکہف آیت نمبر 16 میں، جب تم ان سے اور ان کے معبودوں سے الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب اپنی رحمت تم پر پھیلا دے گا۔ وہ غار اندھیری تھی، خاموش تھی، لیکن ایمان سے بھری ہوئی۔ انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر اپنی طرف سے رحمت نازل فرما اور ہمارے معاملے میں آسانی پیدا فرما۔ یہ وہ دعا ہے جو ہر اس شخص کی ہے جو ایمان بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اللہ نے وہ کیا جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ نے ان پر گہری نیند طاری کر دی۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الکہف آیت نمبر 11 میں، ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا غار میں کئی سالوں تک۔ یہ عام نیند نہیں تھی، یہ اللہ کی حفاظت تھی۔ نہ بھوک، نہ پیاس، نہ خوف، اور ان کے لیے وقت رک گیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، تم دیکھتے کہ جب سورج نکلتا تو ان کی غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا، اور جب غروب ہوتا تو بائیں جانب کتراتا۔ یعنی سورج بھی ان کے لیے حکم کا پابند تھا، نہ جسم جلتے نہ سڑتے، اللہ خود ان کی نگرانی کر رہا تھا۔ پھر ایک دن اللہ نے انہیں جگا دیا، آنکھیں کھلی، وہ ایک دوسرے سے بولے، کتنی دیر سوئے ہوں گے؟ کسی نے کہا، ایک دن یا اس سے کچھ کم۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ 300 سال گزر چکے ہیں، دنیا بدل چکی تھی، بادشاہ مر چکا تھا، شرک کا نظام ٹوٹ چکا تھا،
جب وہ شہر پہنچے تو لوگوں نے پہچان لیا۔ یہ نوجوان اللہ کی نشانی بن چکے تھے تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، قیامت حق ہے، ایمان کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اور آج ہم کس راہ پہ چل رہے ہیں؟ چند پیسوں کے لیے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، لیکن اصحاب کہف ہمیں بتاتی ہیں ایمان بچانا سب سے بڑی طاقت ہے۔ جو اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، اللہ اسے وقت، حالات اور فتنوں سب سے بچا لیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت کرے۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم۔